الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات، میں نے یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کا حوالہ ذکر کیا، مولوی صاحب کو سانپ ہی سونگھ گیا، اس صفحے کو چھوڑ ہی گئے۔ یہ جہاں لکھا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں مولوی صاحب، تمہارے فتاوی دارالعلوم دیوبندی مفتی جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ بولتے ہیں؟ ایک جگہ تم کہتے ہو میری طرف دیکھیں نا مولانا، پھر نہ کہنا بات نہیں ہے، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، آپ کو نہیں آتی، میری طرف دیکھیں، آپ نیچے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند سے میں نے حوالہ دیا ہے، اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس سبے کو تمہارے مولوی نے جھوٹ بولا ہے، کیوں جھوٹ بولا ہے؟ دوسری جگہ کچھ لکھ رہا ہے، اس جگہ کچھ لکھ رہا ہے۔ جو اس نے کیا بدعت نہیں ہے، یہ بڑا ہے یا تم بڑا ہے؟ بتا دو۔ اب تمہارے اندر یہاں پر لکھا ہے کوئی حرج نہیں ہے، یہاں پر لکھا ہے بدعت نہیں ہے۔ مولوی جی تو سارا عقیدہ ہی بدعت ہو گیا، کیونکہ تمہارے مولوی نے کہا بدعت نہیں ہے، تم بدعت کہہ رہے ہو۔ تمہارا دیوبند کا جو بڑا مولوی ہے وہ جھوٹا ہے، ماننا پڑے گا، دیوبندی جھوٹے ہیں اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب موضوع سے ہٹ گئے، مولوی صاحب کو عبارت بھی نہیں پڑھنی آتی، سرراہا کو اس کے فائل کو آگے آخری پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں پتا جب فائل اس میں ظاہر ہو تو مرفوع ہوتا ہے، فائل 1 ہو تب بھی مرفوع ہوگا، فائل 2 ہو تب بھی مرفوع ہوں گے، فائل 3 ہو فائل تب بھی مرفوع ہوں گے، فائل 1,00,000 ہو پھر بھی مرفوع ہوگا۔ مولوی صاحب کو نہ میزان الصرف آتی ہے، نہ ہی ان کو ناو آتی ہے، مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اب پوری دنیا دیکھے گی مولوی عطا اللہ تمہاری شکست دیکھ کر پوری دیوبندیت جھونکے گی۔ آج اشرف علی تھانوی کی قبر کو بھی لرزہ پیدا ہوگا کہ کیسے میرے اشرفیہ سے پڑھ کر مجھے ذلیل کرنے والے آگے اور مجھے ناخلف شاگرد ایسے پیدا ہوئے، میری ذلت پوری دیوبندیت کو لے ڈوبے، خود تو ڈوبے تھے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب پوری سپاہی سے آبا چونک جائے گی، اب پورے دیوبندی چونکیں گے، اب پورے دیوبندیت کو شکست ہوگی اور انشاءاللہ بریلی کے تاجدار کا ڈنکا بجے گا۔ اللہ کے فضل سے میں نے آیت پڑھی، مولوی صاحب نے ایک آیت بدعت والی نہیں پڑھی جس میں یہ ہو کہ بدعت ہے۔ آئیے سنیے، میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، مولوی صاحب کے ہوش ہی اڑ گئے ہیں۔ سنیے آیت، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پارہ نمبر 30 ہے، سورۃ الم نشرہ ہے، رکوع نمبر 19 ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ اس میں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ اب سنیے، ابن جریر میں بھی یہ روایت ہے، یہ تفسیر کبیر میں بھی ہے، تفسیر روح المعانی میں بھی ہے، یہ سند صحیح کے ساتھ ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو نماز جنازہ سے فارغ ہو جاؤ، فانصب، دعا میں محنت کرو۔ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے قرآن سے دکھا دیا۔ اس طرح کی مولوی صاحب آیت پڑھو اور ساتھ یہ ادھار ہے یہ بھی اتارو، ساتھ یہ بھی قرضہ ہے یہ بھی پورا کرو، اور حوالے نہ وہ دکھاؤ کہ یہ فتاوی دارالعلوم میں فلانے مفتی نے لکھا ہے، یہ تفسیر طبری ہے۔ اب دیکھو اب بم پڑے گا مولوی صاحب پر، مولوی کا دل بھی چر جائے گا اور وہ آنے کے لوگ جان جائیں گے یہ جاہل مولوی ہے جس کو نہ صرف آتی ہے نہ ناو آتی ہے۔ کہتے ہیں میں جامعہ اشرفیہ کا، آج پوری جامعہ اشرفیہ لاہور میں تڑپے گی، وہاں کے مدرسین تڑپیں گے، وہاں کے لرزان دام ہوں گے کہ ایک مولوی نے پوری دیوبندیت کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے اور یہ جو میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پڑھی تھی، سنیے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 212۔ مولوی صاحب اس طرح حدیثیں پڑھو تو صحیح۔ یہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے 4 تکبیریں کہی، ثم مشا، پھر آپ چلے۔ اب دیکھیں آتے کدھر ہیں، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں آپ کے۔ مشا حتا ہو، پھر جنازے کے پاس آئے مولا علی شیر خدا مشکل کشا، جو سنیوں کی حاجت روائی کر رہے ہیں، دیوبندیوں کی رسوائی ہو رہی ہے۔
سنیے مولا علی آئے، فقالا، یہ دعا جنازے کے بعد مانگی ہے،